سورۃ البقرہ آیت نمبر 90، آیت نمبر 90۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جاتا ہے ان یہود کو، آمنو تم ایمان لاؤ، بما انزل اللہ اس چیز پر جس کو اللہ نے نازل کیا، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمن بما انزل علینا ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور انکار کرتے تھے وہ اس کا جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے پاس بھی ہے۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ پھر کیوں تم قتل کرتے تھے اللہ کے انبیاء کو، من قبل ان کنتم مؤمنین اس سے پہلے کہ اگر تم ایمان والے تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُّوسَىٰ البتہ تحقیق لائے موسیٰ تمہارے پاس واضح نشانیاں، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو خدا ان کے جانے کے بعد، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے بنایا تمہارے ساتھ وعدہ، جب ہم نے لیا تم سے وعدہ، وَرَفَعْنَا ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو تم اس کو جو ہم نے تم کو دیا قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا تو انہوں نے کہا ہم نے تو سن لیا، وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ داخل کیا گیا ان کے دلوں میں بچھڑے کو ان کے کفر کی وجہ سے۔ قل اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم بہت بری چیز کا حکم دیتا ہے تمہیں تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہاں بات چل رہی ہے یہود کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہود کو ایمان کی دعوت دیتے تھے تو وہ آگے سے ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ان کے ہیلے بہانوں کا رد پیش کر رہے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیے، قرآن پاک نازل ہوا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے زمانے کے جو یہود تھے نا ان کے ساتھ بات چیت ہوتی تھی، اور اللہ جن کا رد کرتا تھا وہ والے یہود تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہود کا رد میرا اللہ پیغمبر کے زمانے کے یہود کے سامنے کر رہا تھا، اور اس کے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود اپنا مقتدا ان کو مانتے تھے، تو ان کو بتایا جاتا تھا کہ جن کو تم مقتدا مان رہے ہو ان کے اندر بیماریاں یہ ہیں۔ آپ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ، آمنو بما اچھا ہمارے جو ایمان کی خصوصیت ہے نا، ہم امت محمدیہ کے ایمان کی خصوصیت، ہم صرف اپنی کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، ہمیں بچپن میں ایمان مفصل پڑھائی جاتی ہے، ایمان مجمل پڑھائی جاتی ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، یعنی اللہ میں تیرے اوپر بھی ایمان لاتا ہوں، تیری ساری کتابوں پہ ایمان لاتا ہوں، تیرے سارے انبیاء پہ، ہم سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان پر جب تک امت محمدیہ کا کوئی فرد ایمان نہیں نہ لاتا وہ پکا مومن بنتا ہی نہیں ہے۔
کوئی بندہ کہے ہم کتاب قرآن کو تو مانیں گے، میں تورات کو نہیں مانتا، میں زبور کو نہیں مانتا، انجیل، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ ایمان کے لیے سب کو ماننا ضروری ہے۔ عمل کس پہ کرنا ہے وہ ہم قرآن پہ کریں گے۔ ایک ہوتا ہے ماننا، ایک ہوتا ہے عمل کرنا۔ ایک شخص کے والد بھی ہو اور 3-4 اس کے چاچے بھی ہوں، اس کے ذمے احترام سب کا ہے، اس کے ذمے پیار سب سے کرنا ہے، باپ سے بھی اور 3-4 چچا سے بھی، لیکن حکم اگر ایک طرف چچا دے رہا ہے ایک طرف باپ دے رہا ہے، اس کے ذمہ لازم ہوگا چچا کی بنسبت باپ کے حکم کو مقدم کرنا ہے۔ اگر خلاف جنس میں جا رہا ہے تو باپ کی پہلے مانے گا، بعد میں چچاؤں کو دیکھے گا۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے ذمہ احکامات قرآن پاک کے لازم ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ وہ مانیں گے وہ برحق ہے، سچے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر جب اپنے زمانے کے یہود کو کہتے تھے نا، آمنو بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر تم ایمان لے آؤ تو تم مومن بن جاؤ گے۔ وہ جواب کے اندر کہتے نؤمن بما انزل علینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے یا اس پر ایمان لا چکے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اور ہمیں کیا دی تھی؟ ہمارے آباء و اجداد کو کیا دی تھی؟ وہ تورات دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ہمیں تورات مل گئی تھی، بس ہم اسی کو مانیں گے۔ یکفرون بما وراء، اس کے آگے پیچھے جو کتابیں ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔ صراحتاً گویا وہ یوں کہتے تھے ہم اپنی کتاب کو مانتے ہیں، تیری کتاب کو مانتے نہیں ہیں، ہم قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کے ذریعے سے بتا رہے ہیں وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اگر وہ قرآن کو مان لیتے نا، قرآن کوئی تورات کے مخالف کتاب نہیں ہے، قرآن در حقیقت تورات کی، زبور کی، انجیل کے احکامات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ رہی بات یہ کہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی تورات کو مانتے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرما رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، یہ اپنی تورات کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے پوچھو قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم اگر تورات کو مانتے ہو، تورات میں واضح لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا، تورات میں واضح لکھا ہوا تھا اپنے مذہبی مقتدا کو قتل نہیں کرنا۔ اگر تم اپنی تورات کو مانتے ہو، چلو قرآن کو نہیں مان رہے ہو، تم کہہ رہے ہو ہم تورات کو مانتے ہیں، پھر تم بتاؤ تم نے علماء کا قتل کیوں کیا؟ تم نے انبیاء کا قتل کیوں کیا؟ میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ 2-3 دن پہلے کہ تقریباً 4000 کے قریب انبیاء انہوں نے شہید کیے ہیں۔ اب اگر تم تورات کو مانتے ہو، اللہ پوچھ رہا ہے تم نے اپنے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو یہود تھے آپ علیہ السلام کے زمانے میں، انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، قتل تو انہوں نے کیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم نے قتل کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے نا، وہ ان کو مقتدا مانتے تھے جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ جن کو یہ مقتدا مان رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہی ہمارے بڑے، ہم ان کو ہی بڑا مانتے ہیں، تو ان کے عمل یہ تھے کہ وہ کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے۔ ان کی زبان سے بات ہوتی تھی کہ ہم تورات کو مانیں گے، کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ تم بھی یہی بات کہہ رہے ہو کہ ہم تورات کو مانیں گے، تورات کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانیں گے۔ تورات میں تو واضح طور پہ تھا کہ انبیاء کو قتل نہیں کرنا، تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ پتہ چلا کہ تم اپنے ایمان کے دعوے کے اندر بالکل جھوٹے ہو، سچے نہیں ہو۔ دوسرا دعویٰ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تم کہہ رہے ہو نا کہ ہم تورات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تمہارے جو بڑے تھے نا، جب موسیٰ علیہ السلام چند دن کے لیے کوہ طور پہ گئے تھے اور کوہ طور سے لیٹ ہو گئے تھے، تو 40 دن وہاں گئے تھے، 10 دن کا کہہ کے گئے تھے اپنی قوم کو، لیکن 40 دن رہ گئے۔ اللہ نے طور پہ ان کو 40 دن کے روک لیا، پیچھے ساری قوم نے ایک بچھڑا بنایا اور اس بچھڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی، اس کا ایک ڈھانچہ بنا کے اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب تمہاری تورات کے اندر تو لکھا ہوا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرنی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنی نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ موسیٰ واضح نشانیاں تمہارے پاس لائے، لقد جاءکم موسیٰ بالبینات، واضح نشانیاں لے آئے تھے، ثم اتخذتم العجل من بعدی، ان کے بعد، ان کے تھوڑے سے جانے کے بعد تم نے فوراً اپنا خدائی بدل دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یہ ظلم تم نے کیوں کیا تھا؟ یہ ظلم کرنا اس بات کی علامت ہے تم اپنے دعوے کے اندر بھی سچے نہیں ہو، تم جو ایمان کی بات کر رہے ہو بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، تیسرے دعوے کا رد۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو نا، جب تم بہت زیادہ، تمہارے بڑے بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے،
تو زبردستی اللہ نے وہ موقع دکھایا تھا. پیچھے پورا واقعہ آیا. اللہ نے آسمان کے اوپر نا جی ان کے سر کے اوپر انہوں نے کہا اوپر دیکھو. انہوں نے اوپر دیکھا, میرا اللہ طور پہاڑ ان کے اوپر لٹکائے ہوئے تھا. اللہ فرما رہے تھے لو خذوا ما آتیناکم بقوۃ, مانو جو حکم میں دے رہا ہوں اس کو مانو, میری بات کو سنو ورنہ یہ پہاڑ آیا تمہارے اوپر. اب انہوں نے دیکھا بغیر کسی اس کے, بغیر رسی کے بندھے ہوئے پہاڑ طور اوپر لٹک رہے ہیں. وہ ڈر گئے, ہم تو مر جائیں گے اس کے نیچے دب کے. انہوں نے فوراً کیا نہ سمیعنا سمیعنا, اللہ ہم تیری سنتے ہیں, اللہ تیری مانیں گے. اللہ نے پھر وہ طور کو سائڈ پہ کر دیا. پھر انہوں نے عصینا نافرمانیاں شروع کر دی. اب تم اس وقت ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہے ہو, بعد میں نافرمانیاں کر رہے ہو. یہی تمہارا ایمان ہے, یہی تمہارا ایمان ہے. اگر اسی کو ایمان کہتے ہو نا, بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم, یہ تمہارا ایمان تمہیں بڑی گندی چیزوں کے حکم دے رہا ہے. ایمان تو وہ ہوتا ہے جو اچھی چیزوں کا حکم دے. اگر اسی کو تم ایمان کہتے ہو تو یہ ایمان درست نہیں ہے. ان کنتم مؤمنین, تم اگر ایمان والی بات کرتے ہو نا, پھر ایسے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال تو وہی ہے, ایک شخص اپنے باپ کو کہتا ہے ابا مجھے تجھ سے بڑی پیار ہے, بڑا محبت ہے. باپ نے کہا اچھا ابا جی میں آپ سے بڑے پیار کرتا ہوں, بڑا محبت کرتا ہوں. باپ بیمار ہوا, بستر کے اوپر بیٹھا کھانس رہا تھا. میں نے کہا بیٹا پانی کا گلاس تو بھر دے. اس نے کہا ابا پیار بہت ہے مجھے آپ سے, پانی خود اٹھا کے پینا پڑے گا. میں کہا چلو کوئی بات نہیں. پھر طبیعت خراب ہوئی. باپ نے کہا بیٹا مجھے نا وہ دوائی میری سامنے رکھی ہے, میں اٹھ نہیں سکتا, کمزور ہوں, آپ ذرا مجھے دوائی تو اٹھا کے دیں. اس نے کہا ابا جی مجھے آپ سے پیار بہت ہے, بہت زیادہ پیار ہے, لیکن دوائی آپ خود جا کے اٹھا لیں. آپ نے وہ بھی کہا ٹھیک ہے. پھر باپ نے کہا جناب مجھے نا کھانا ضرورت ہے, جو کھانا تو میرے لیے لے آؤ. کہا والد صاحب مجھے آپ سے پیار بہت ہے, محبت بہت ہے, رہی بات کھانے کی وہ آپ خود جا کے اٹھائیں. میں آپ نے کہا پتر محبت کے دعوے بھی کرتا ہے, ایسی تیری اگر محبت ہے نا تو میں ایسے ہی چنگا ہوں, مجھے ایسی محبت کی ضرورت نہیں. محبت تو نام اطاعت کا ہے, آپ محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں اور ساتھ پھر اطاعت بھی نہیں کرتے. بات ایسے تیری محبتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بھی وہی فرما رہے ہیں قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم, اگر تمہارا ایمان تمہیں انہی باتوں کا حکم دیتا ہے نا کہ تم رب کے حکموں کی نافرمانیاں کرتے رہو, بئس ما یأمرکم, پھر ایسے ایمان کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. پھر یہ ایمان تمہیں بری چیزوں کا حکم دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی